لیٹسٹ ایسٹیمیٹ 2025 کا آیا ہے بائی دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز از ڈاؤن ٹو 2.8%. جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری نیگیٹو 0.2% تھی. 2024 میں 2.5%, now it's a 2.7% growth for 2025. Foreign investors کا confidence has gone up. Local investors آئیں گے تو foreign investors آئیں گے. The national optimism is at a 6-year high. زیادہ سے زیادہ as we go forward اپنی جو ہماری local resources ہیں اس پہ ہمارا دار و مدار ہونا چاہیے rather than going around and asking for help from others. معیشت درست سمت میں ہے، مہنگائی پر قابو پا لیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کر دیا. کہا جی ڈی پی کی گروتھ 2.7% رہی. گلوبل جی ڈی پی گروتھ مسلسل گراوٹ کا شکار رہی. ہماری جی ڈی پی 2023 میں منفی میں تھی. ملک میں مہنگائی 4.6% تک گر چکی. حکومتی اقدامات کے نتیجے میں پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 11% پر آ گیا. جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح 68 سے کم ہو کر 65% پر آ گئی. معاشی ریکوری کو عالمی منظرنامے میں دیکھا جائے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اصلاحات کا عمل چلتا رہے گا. توانائی کے شعبے سے شاندار اصلاحات ہوئیں. 800 ارب قرضوں کی ادائیگی میں بجائے ٹیکس وصولی میں 26% اضافہ ہوا. فائلرز کی تعداد دگنا ہو گئی. سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز. 43 وزارتوں اور 400 اداروں کی رائٹ سائزنگ ہوگی. پاسکو کا ادارہ ختم کرنے کا اعلان. کیا سستا کیا مہنگا، 17,600 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا. آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی آمدن کا تخمینہ. ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب. 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے. سیلز ٹیکس ہدف سے 4,943 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ. آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے. حکومت کا پی ایس ڈی پی میں نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہ کرنے کا فیصلہ. دستاویز کے مطابق کم ترقی یافتہ علاقوں کے ضروری منصوبوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. غیر فعال سست منصوبے جلد مکمل یا بند کیے جانے کا امکان. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترقیاتی بجٹ میں بھی آئندہ مالی سال کے لیے کٹوتی. رواں مالی سال کی نسبت آئندہ بجٹ میں 10 ارب 40 کروڑ روپے کی کمی. مضبوط دفاع، محفوظ مستقبل. دفاعی بجٹ میں 18% اضافے کا امکان. آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جانے کا تخمینہ. معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیے جانے کا امکان. صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 7,000 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی میں کمی متوقع. آئندہ مالی سال کے لیے زراعت 4.5%. صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% منظور کیے جانے کا امکان. وفاقی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 روپے اور بجٹ خسارے کا ہدف 6,000. سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی پریشانی ختم. پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. پراپرٹی پر ٹیکس چھوٹ کے لیے این او سی کی پابندی ختم کیے جانے کا امکان. ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز. 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر ایف ای ڈی ختم کیے جانے کا امکان. پراپرٹی کی خریداری پر لیٹ فائلرز، نان فائلرز کے لیے ایف ای ڈی میں رد و بدل کی تجاویز. بجٹ میں پراپرٹی کے لین دین پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس میں رد و بدل کا امکان. 1 جولائی سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹر کرنے کا بھی پلان. وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب. وفاقی کابینہ سے فائنانس بل کی منظوری لے کر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا.
بلاول بھٹو نے برطانیہ میں بھی مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ تھنک ٹینک سے خطاب میں کہا، بھارت تحقیقات اور ٹرمپ کی مصالحت سے انکاری ہے، بھارتی دہشت گردی سے کینیڈا بھی محفوظ نہیں، مسائل حل نہ ہوئے تو آئندہ نسلیں بھی لڑتی رہیں گی، دنیا مسئلے کا نوٹس لے، مزید بولے پانی ہماری ناگزیر ضرورت ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا ہے، ایٹمی سمیت تمام اسلحہ ذخائر کم کیے جانے چاہیے، پاکستان اور بھارت جوہری ملک ہیں، جنگ نے ثابت کیا پاکستان ذمہ دار ملک ہے، ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری سے مسائل حل کرنے کا کہا، دہشت گردی، کشمیر اور پانی پر بات کریں اور آگے بڑھیں، جنگ بندی کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو دیا جانا چاہیے، نہیں معلوم بھارت سچ کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں، شہری رحمان بولی ملاقاتوں میں بھارتی بہتان کا جواب دے رہے ہیں، مصدق ملک نے کہا کشمیر، پانی اور دہشت گردی پر بات سے امن ممکن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہندوتوا نظریے سے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا کہ بھارت کے شدت پسندانہ رویے سے خطے کو خطرات لاحق ہیں، ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینا ہوگی، ہمارے ورکرز ہماری قوت، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور، ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ورکرز کی ملاقات، پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ جو گروتھ دکھا رہے ہیں یہ گروتھ بھی فارم 47 کی گروتھ ہے، جیسے یہ حکومت فارم 47 کی ہے، جب ہم گئے 6.5% کی گروتھ گری، پہلا سال ان کا بڑا کس کسا کے ادھر کر ادھر کر، یہ 2.4% سے 2.7% کے اوپر آ گئے، وہ جو 35% افراد خطے غربت سے کی لکیر سے نیچے رہتے تھے ان کی تعداد اب ہو گئی ہے 45%، یہ وہ وزٹس ہیں جن کو لایا گیا تھا غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے، چولہے جو ہیں وہ جلانے کے لیے، چولہے ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہ گئے، آپ نے غریبوں کی چولہے جو ہیں وہ ہلا کے رکھ دیے۔ اپوزیشن کا شرح نمو کے حکومتی دعووں پر فارم 47 کا تانا، شیخ وقاص اکرم نے کہا جیسے یہ حکومت فارم 47 کی ہے ایسے ہی گروتھ بھی فارم 47 کی ہے، ہم گئے تو شرح نمو 6% سے کم ہو کر 2% پر آ گئی، ان لوگوں کو معیشت بہتر کرنے کے لیے لایا گیا تھا، 3 سال میں 3 کروڑ کے قریب لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک میں غربت 44.7% تک پہنچ چکی، 3 برسوں میں گندم کی قیمت میں 50% اضافہ ہوا، 2022 میں جو 50,000 کما رہا تھا اس کی قدر 22,000 روپے رہ چکی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا اکنامک سروے میں بھی فارم 47 کا طریقہ کار استعمال کیا گیا، شرح نمو کی اوسط پچھلے 3 سالوں سے 1.5% ہے۔ جہاں جو ہے حکومت کی ناکامی ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ فارم 47 ٹیکٹک چلا دی جاتی ہے، فارم 47 کی جو ہے ٹیکٹک جو ہے اکنامک سروے میں بھی استعمال کی گئی۔ یہ ہم جھوٹ کی زندگی میں کب تک، آپ جو معاشی سٹیبلٹی ہو گئی ہے، معیشت کھڑی ہو گئی ہے، یہ کب تک آپ اپنے آپ کو چورن بھیجیں گے؟ بے روزگار ہم بیٹھے ہیں، کاروبار جو کرتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض میں وہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، عوام اس کو جب سنتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی کون سی گروتھ کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تجاویز مسترد کر دی، متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورانٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ، مریم نواز نے کہا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، رجسٹریشن کروانے والے کو سزا مل جائے اور ٹیکس چوری کرنے والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اقتصادی استحکام اور برآمدات کی ترقی کا 9 نکاتی روڈ میپ دے دیا، کہا صنعت کاری اولین ترجیح 5 سالہ مستقل صنعتی اور برآمدی پالیسی دینا ہوگی، شرح سود 6%، صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا اہم ہے، تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ سورج کی جلا دینے والی تپش پنجاب اور سندھ میں انتہا کی گرمی، ڈی جی خان جیکب آباد اور نورپور تھل میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، بھکر سرگودا اور سبی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر، بنو، دادو، گجرانوالہ میں 47 ڈگری رہا، ملتان 46
لاہور فیصل آباد 45 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور اور اسلام آباد 44، کوئٹہ 36 اور کراچی میں درجہ حرارت 34 ریکارڈ۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی، شہر قائد میں سمندری ہواؤں سے موسم میں تبدیلی کا امکان۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی میل ملاقاتیں، چٹپٹے کھانے تیار، کڑاہی نمکین گوشت سے توازو، بیف پلاؤ اور طرح طرح کے پکوانوں کی تیاری۔ ٹکا بوٹی کی خوشبو نے فضا کو مہکا دیا۔ بچہ پارٹی کی نان سٹاپ موج مستیاں، پارکس میں خوب ہلا گلا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر کے تفریحی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ گرمی سے تنگ شہریوں کے شمالی علاقہ جات میں بھی ڈیرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں عید ملن پارٹی۔ ترکیہ، سعودی عرب، عمان، UAE، بنگلہ دیش، چین سمیت دیگر ممالک کے سفارتکار شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سفارتکاروں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے معزز مہمانوں کی توازو، مشروبات، مٹھائیوں اور ٹکا کباب سے کی۔ پشاور میں عید کے تیسرے روز بھی لوڈ شیڈنگ، عوام کا پارا ہائی، مظاہرین کا رنگ روڈ کبوتر چوک میں مظاہرہ، سڑک بند کیے رکھی گاڑیوں کی قطاریں۔ مظاہرین نے کہا حکومت نے عید پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن بجلی کی آنیاں جانیاں نہیں رک رہی۔ منڈی بہاؤدین میں 8 سالہ بچی کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس کے مطابق خاتون نے دوسری شادی کے لیے بیٹی کو قتل کیا اور اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ جیل سے فرار قیدیوں کو پکڑ دھکڑ کر کراچی میلیر کی جیل سے بھاگنے والے مزید 22 قیدی گرفتار۔ باقی 68 قیدیوں کی گرفتاری کی کوششیں۔ جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے تھے۔ 2 رکنی کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔